بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج بات کریں گے دو موضوعات پر خاص کر، اور تیسری موضوع ہوگی مریم نواز کو لوگوں نے کیا ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ یہ تین موضوعات ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی جان کو خطرہ کس بات سے ہے اور کس کی وجہ سے ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ جس دن سے عمران خان جیل کے اندر ہے تو شاخانہ کیس میں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ہر فیصلے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پہلے تو وہ جس دن عمران خان کی ہیئرنگ ہوتی تھی اس میں وہ آتا نہیں تھا، بہانے کرتا تھا، آج میں بیمار ہوں، آج میرا پیٹ خراب ہے، عجیب قسم کے وہ پیش کرتا تھا بہانے۔ اب اس نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ آج یعنی کل کا جو دن تھا منڈے کو، تو عمران خان کی زوجہ نے جا کر بشرا بی بی نے کہ میں نے 5 تاریخ کو ایک درخواست دی تھی، اور اس درخواست میں نے یہ کہا تھا کہ میرے شوہر کو سلو پوائزنگ کا خطرہ ہے، اس کو زہر دیا جا رہا ہے، تو اس لیے گھر سے کھانا الاؤڈ کیا جائے۔ تو اس پر بھی جسٹس عامر فاروق نے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس نے فیصلہ محفوظ کیا 5 تاریخ کو۔ تو آج یعنی کل 10 تاریخ کو دوبارہ وہ گئی اور اس نے وہی چیز کہا کہ ہمیں کھانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم خود کھانا لے کے آئیں اور اسی اپنے سامنے اس کو کھلایا جائے، کیونکہ ہمیں پوری وثوق سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کو یعنی سلو پوائزننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس سے کچھ دنوں پہلے فیصل واؤڈا نے کہا تھا کہ عمران خان کو ایک چھوٹی سی ہارٹ اٹیک ہوئی تھی، پہلے اس کو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آپ ذرا اس کو ملاتے رہیے کہ یہ شخص جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کس کا ترجمان ہے، کس کی بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ ہم سب کو معلوم ہے یہ کہاں سے اس کو خبر ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پلان طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی پلانٹڈ پروگرام ہے کہ عمران خان کو زہر کیسے دیا جائے گا۔ تو یہ ابھی اس کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ تو اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح ہو نہیں سکتا، کیونکہ اتنے مقبول لیڈر کو اگر آپ لوگ یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا انجام ان کے لیے خود بہت خطرناک ہوگا۔ یعنی عوام کے ساتھ جو کچھ ہوگا یا اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے ان کے لیے اپنے آپ۔ تو کیا ان کے لیے خود یہ اس کو برداشت کر سکیں گے اگر خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے، جس میں اس وقت سر فہرست جو لوگوں کے ذہن نشین کیا ہوا ہے وہ ہے جسٹس عامر فاروق نمبر 1، دوسرا ہے وہ تو اس نے کام کر دیا ہے جج دلاور نے، اور تیسرا ہے جج ذوالقرنین جو اس وقت سائفر کا کیس سن رہا ہے، اور اس کے کیا خیالات ہیں اور کس قسم کا جلدی اس کو کیا ہے، اور اس کو سزا دینے میں اتنی جلدی کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، یہ سب لوگوں نے ذہن نشین کی ہوئی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عوام کو کچھ پتہ نہیں، عوام یعنی ذرا چیزوں سے واقفیت اس وقت رکھتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پھر ان کے لیے دنیا میں کہیں رہنا بھی نصیب نہیں ہوگا، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، زمین ان پر تنگ ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے یہ سب لوگ ایک طرف ہے، یعنی کہ پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف، پوری عدلیہ اس وقت جو ہے، آپ سپریم کورٹ کا منظر دیکھ لیجئے، وہاں پر جو چیف جسٹس ہے اس کا کیا خیال ہے، ہماری بیوروکریسی کیا کچھ کر رہی ہے، موجودہ نگران حکومت کا کیا کردار ہے اس وقت۔ یعنی ایک شخص کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا عمران خان کے خلاف کیوں ہے؟ کچھ تو ہے۔ یعنی اس خطے میں کبھی بھی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک سچی لیڈر کو، مقبول لیڈر کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عوام سوئی ہوئی ہیں۔ عوام جاگیں گے یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس جاگنے کا کیا فائدہ اگر اس شخص کو نقصان پہنچ جائے؟ تو پھر پاکستان میں تو دوسرے عمران خان نے پیدا ہونا نہیں ہے، اور پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا یہ بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ تو جو مقبول لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو خود ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ صرف مریم نواز کی خواہشات پورا کرنے کے لیے نواز شریف کو کس قسم کا ریلیف دینے کا جو پروگرام ہے، اس میں عمران خان کو رستے سے ہٹانا یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ تو اگر عوام اس طرح خاموش رہیں گے تو یہ خدا نخواستہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ سامنے ہے وہ ہم کہیں گے۔
یعنی اس میں بات تو دوسری ہو نہیں سکتی. اور لیکن ان کو جب ہم یعنی انڈائریکٹلی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ ذرا اس پہ سوچئے کہ اگر یہ سب کچھ آپ کریں گے تو آپ کا اپنا حال کیا ہوگا، آپ کی نسلوں کا کیا حال ہوگا، اس ملک کا کیا حال ہوگا. یہ تھوڑی سی معمولی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو جیل مینیو ہے اس میں تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کو کیا کیا کس قسم کے کلاس میں رکھا جائے گا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اٹک جیل میں وہ کس طرح رہا، اب اڈیالہ میں اس سے بدتر حالت میں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے اعصاب توڑنے کے لیے. اس کے اعصاب تو ٹوٹ نہیں رہے. وہ تو کہتا ہے میں مرنے کو ترجیح نہیں دوں گا، لیکن ان لوگوں سے میں کوئی NRO نہ لوں گا نہ دوں گا. تو یہ تو سب کچھ ہے. اور یہ ان لوگوں نے یعنی کہ مریم کو اور نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، تابعداری کرنے کے لیے انہوں نے ملک کو جہنم میں دھکیل دیا ہے. ملک کا جو معاشی حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جو عوام پر گزر رہی ہے مہنگائی کی شکل میں. 2 وقت کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے پر اور عمران خان کے پارٹی کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں. لیکن اگر تھوڑے سے یعنی اپنے ذہن پر بوجھ ڈالے، تھوڑے ضمیر پر بوجھ ڈالے تو یہ اس کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن اس وقت تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، یعنی اب اس وقت سپریم کورٹ کو لیجئے. یعنی کہ سپریم کورٹ ابھی سب سے جو بڑے بڑے کیسز تھے کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو 14 مئی کا انتخاب تھا پنجاب میں وہ نہیں ہوا، تو سپریم کورٹ کا تو بنتا تھا چیف جسٹس کا کہ پہلے اس کو اٹھا لیتے. پھر جو آرمی ایکٹ ہے، وہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کے متعلق وہ جو پڑی ہوئی ہیں اس پر سب سے پہلے یعنی فل کوڈ بناتے تو تب بات بنتی. لیکن اس وقت بہت جلدی ہے ہماری چیف جسٹس صاحب آف پاکستان کو کہ کس طرح نواز شریف کو اپیل کا حق دیا جائے، اور وہ کس طرح دیا جائے گا کہ یہ جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کو کہا جاتا ہے، پہلے دن سے ہمارے چیف صاحب نے یہ اٹھایا ہوا ہے. اور آج اس کا 5واں ہیئرنگ تھا، کل شاید اس کا آخری ہوگا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یعنی نواز شریف کو اپیل کا حق ملے، تاکہ وہ جس کی جو نااہلی ہے تا حیات وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کو فوراً ریلیف بھی ملے. اور سیدھا یعنی کہ دبئی سے سیدھا فلائٹ پکڑ کے، فلائٹ کیا کہ پورا جہاز 150 لوگوں کا، اور وہ آئے اسلام آباد میں اترے، اور کس قسم طریقے سے اس کی فوٹوگرافی کی جائے گی. یہ 150 لوگوں میں جو ادھر موجود لوگ ہیں وہ اور ہے، اس میں ٹیکنیشین ہے، بہت کچھ ہے. پیسہ جب ہو لوٹا ہوا پیسہ، اس پر تو دل پھر درد کرتا نہیں ہے. تو ان کے پاس تو پیسے کی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے. کمی ہے تو یہی ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. تو وہ یہ دکھائیں گے دنیا کو کہ دیکھو نواز شریف کے آنے پر کیا کچھ ہوا. اور یہ کتنا بڑا مذاق بنے گا ان عدالتوں کا کہ ایک کنوکٹڈ شخص، ایک اشتہاری کو تو ضمانت مل نہیں سکتی. لیکن ابھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گیا ہے کہ اس کو ریلیف دیا جائے 2 ہفتے کے لیے، پھر وہ حاضر ہو جائیں گے. یعنی اس سے پہلے بھی یہ ساگڈار کو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک اشتہاری آیا اور سینیٹر بھی بنا، سینیٹر بننے کا حلف بھی لیا، اور پھر وزیر خزانہ بھی بنا. اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو نواز شریف کے لیے جس طرح ہمارے چیف صاحب کو جلدی ہے اس کیس میں، سب کچھ اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس کیس کو لے لیا ہے. اور کیس میں وکیلوں کے ساتھ وہ کیا آمرانہ رویہ رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف اب تو حد ہو گئی ہے. آج کے جسٹس منیر ایک جتنے رتبے کے ججز ہے، یہ سپریم کورٹ کی جسٹس جتنی بھی ہے، تو منیب اختر صاحب نے جو جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، اس نے بات کی وکیل سے، تو چیف جسٹس صاحب نے بیچ میں آ کر کہا کہ نہیں آپ ذرا صبر کریں، میں اس کی دلائل سننا چاہتا ہوں، مجھے جلدی ہے. تو منیب اختر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا. یعنی آپس میں اختلاف دیکھ لیجئے. تو وہ وکیل صاحب جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنسنے لگے، تو اس کے ہنسی پر بھی بہت برا لگا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہنسیے مت، دلائل دیجئے، ہنسنا منع ہے.
یعنی کہ یہ قاضی کا کوٹ ہے، ادھر ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہوتی، یہاں تو صرف شرمندگی اٹھانے والی باتیں ہیں کہ ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے پورے یعنی سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کا تابع بنا دیا گیا ہے اس ایکٹ کے ذریعے، جو پارلیمنٹ نے جاتے جاتے یہ پاس کیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 184(3) کو کس طرح اڑایا گیا، اور پھر وہ کمیٹی کے ذریعے کیسے بنے گا، اور پھر یعنی کہ جو سپریم کورٹ جو اللہ کے بعد سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے ایک ملک میں، اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیاستدان ہیں، اور پارلیمنٹ کو آپ جب مضبوط کریں گے تو کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے بالا ہے؟ یعنی جو تشریح کا کام ہے وہ تو سپریم کورٹ کا ہے، تو یہ بھی آپ سپریم کورٹ سے چھین لیں گے تو سپریم کورٹ کو تو آپ مذاق بنا کے چھوڑیں گے۔ تو اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہماری عدلیہ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نواز خاندان نے تو یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا نا پاکستان کے دشمنی میں، کہ ہمارے عدلیہ کو اس نے مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ اس وقت 7 ججز جو عدلیہ کے ساتھ صاف و شفاف ججز ہیں وہ 7 ہیں، اور 8 دوسرے لوگ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے گروپ میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، اور پارلیمنٹ جب مضبوط ہوگی تو سپریم کورٹ تو کچھ نہیں چلے گا۔ یعنی کہ کل یہ اگر یہ بل بھی پاس کر دیں کہ ایک جھوٹا شخص، ایک فراڈی شخص بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، اور وہ ممبر بھی بن سکتا ہے، وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، تو کیا سپریم کورٹ میں جب کہ کیس آئے گا تو کہیں گے کہ نہیں تو پارلیمنٹ نے کیا؟ اور پارلیمنٹ میں کل کتنے ممبر موجود تھے جب یہ بل پاس ہوا؟ صرف 15 ممبران موجود تھے، یعنی کہ 200 کچھ کم 300 کی ایوان میں موجود کتنے تھے؟ صرف 15 لوگ، اور انہوں نے یہ مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ سب کچھ قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں اور اس کے انجام کیا ہوگا اس ملک کے لیے۔ لیکن آگے یہ تو 1 سال ہے، اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اپنے لیے آگے کا سوچتے ہیں۔ جیسے ابھی وہ باقر صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ لگا دیا گیا، ایک دوسرے جج کو جو نجوی صاحب ہے اس کو کیا لگا دیا گیا، اور اس کے بیٹے کو کیا پروٹوکول مل رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا ہے، اور جس ملک میں یہ کام ہوگا وہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اب قاضی صاحب کو تو یہ بہت جلدی ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں یہ کام سر انجام پائے کہ نواز شریف کو ریلیف ملے، اور نواز شریف کی چوری چکاری ہے وہ بھی لوگ بھول جائے، لیکن عوام نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، عوام سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پلس کرنا بھی چاہیں گے تو عوام نے جب مائنس کر دیا تو قاضی صاحب آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ایک طرف عوام تھے، دوسری طرف ان کی چوری چکاری تھی، اور پاکستان تھا، لیکن پاکستان کا انہوں نے کیا حشر بنا دیا، یہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ جب یہ کہتے کہ 2017 کا پاکستان چاہیے تو 2017 کا نہیں، 2018 تک آپ کی حکومت تھی، اور 2018 تک اس ملک کا جو بگاڑ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ کے اپنے وزراء اس وقت کے جو مفتیٰ اسماعیل اور اسحاق ڈار، وہ خود کہہ رہے تھے ایک انٹرویو میں کہ خدا نہ کرے کہ ہماری حکومت 2018 میں آئے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو گورنیبل نہیں چھوڑا، یعنی $18 بلین کا تو صرف ہمارے اوپر ڈیپسٹ تھا، $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ اب اس سب سے عمران خان نے نکالا، اور گروتھ پہنچا 6% تک، اور اس وقت ہماری گروتھ ہے -2%۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس ملک کا کیا انہوں نے کیا خدمت کی تھی، بلکہ یہ تو کچھ کم 40 سال ہو گئے جو اقتدار میں ہیں، اور ملک کا یہ حشر ہوا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے ملک کیسے تھا اور اس پر کتنا قرضہ تھا، یہ بہت طویل باعث ہے، اس وقت میں جانا نہیں چاہتا۔ اور اب جو حکومت ختم ہوئی اور جو اس وقت موجود بھی ہے، یہ جو ختم ہوئی حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ اس کا ایکسٹینشن ہے۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہے ہمارا کاکڑ صاحب، یہ اس کا ایکسٹینشن ہے، یہ بھی نواز شریف کی حکومت ہے، اور وہ بھی نواز شریف چلا رہے تھے شہباز شریف کی حکومت کو۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو ملک آگے نکلے گا، کیسے نکلے گا، ووٹ کون دے گا، منتخب کون کرے گا، وہ تو اپنے حلقے میں جو ان کا یعنی کہ دیرینہ زمانوں سے یہ حلقہ تھا، اس میں یہ جلسہ تک نہیں کر سکے، اور اس کو آخر میں پھر کیا کیا کہ 12-16 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد صرف 400-500 لوگ جمع ہوئے، تو کہا کہ یہ تو کارنر میٹنگ تھا، اور پھر دوبارہ جلسہ کیا تو کتنے لوازمات طعامات پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے لوگوں کو پیش کیا گیا، اور جیسے ہوٹل میں ایک شادی ہال ہوتا ہے، اس شادی ہال میں ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ
4-5 کرسیاں ہوتی ہیں اور وہ 1200 ٹیبل ہو، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے، اور وہ بھی اس علاقے میں کریں جہاں مزدوروں کا علاقہ ہے، غریبوں کا علاقہ ہے، تاکہ لوگ کھانے کے لیے تو کم از کم آ جائے۔ اور جو 5,000 روپے فی کس مل رہے، تو اس دور میں اگر کسی کو کھانا ملے 5,000 روپے ملے تو غنیمت ہے۔ لیکن وہاں پر بھی لوگ پھر چور چور کے نعرے لگاتے ہیں اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو ذہنی طور پر یہ لوگ، ان لوگوں کو مفلوج کیا گیا ہے۔ اور اب تو ایک نیا واردات آ گئی ہے سامنے کہ مریم نواز کا ایک بیٹا بھی سامنے آ گیا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور نواز شریف میرے نانا ہے اور شہباز شریف میرے دادا ہے۔ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے کسی کی عزت کو تو رہنے نہیں دیا۔ تو اب غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ کر رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور جو ہمارے قاضی صاحب ہے، یہ سب کچھ اس کو معلوم ہے کہ اس خاندان کی روش کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ لیکن جیسے حدیبیہ پیپر مل میں جو سہولت دی گئی تھی نواز شریف کو، اور جس طرح کا بہت بھاری بھرکم کیس جو بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اس کیس کو قاضی فائزی صاحب نے کس طرح اڑا دیا اور پابندی لگا دی میڈیا پر کہ اس پر بحث بھی نہیں ہوگا آگے جا کر۔ تو اب وہی چیز دوبارہ یعنی تاریخ اس موڑ پر آ گئی ہے کہ نواز شریف کو نوازنے کے لیے یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو سامنے لایا گیا ہے تاکہ اپیل کا حق ملے اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہو۔ تو اگر ادھر ان میں سے یہ جو 8 ججز میں ان میں سے ایک بھی اس طرف آ گیا اور اپنے ضمیر سے مجبور ہو کر، تو یہ راستہ بھی بلاک ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ایسے ہوگا نہیں۔ تو جب کسی ملک کی عدلیہ اس نہج پر پہنچ جائے تو اس سے آپ کیا مطلب توقع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم جو کہ 80% عوام کا نمائندہ ہے، اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ جو جیلر ہے اڈیالہ کا، اس کو درخواست کی گئی کہ میں اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر بھی حکم آ گیا اور لائن کٹ گئی کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی بیٹوں سے، یعنی دوسری طرف نواز شریف جب جیل میں تھا یا اس کی بیٹی جیل میں تھی تو ان کے پاس اسمارٹ فونز بھی تھے، ان کے پاس یعنی جو 5 اسٹار ہوٹل میں سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس تھے۔ تو ایک طرف وہ چیز، اور جو لوگ نفرت جس سے کرتے ہیں ان کی تو یہ حیثیت تھی، اور جس سے لوگ پیار کرتے ہیں اور پاکستان اور عالم اسلام کا لیڈر ہے، تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ میرے خیال میں یہ ظلم کی رات طویل ہو سکتی ہے لیکن آخر تک نہیں ہو سکتی۔ تو صبح طلوع ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈر صرف یہ ہے کہ جو خدشات عمران خان کے بہنیں اور بیوی جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور اس سے دور کوئی بعید کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ارشد شریف ایک نامور صحافی، پاکستان سے پیار کرنے والا، افواج پاکستان سے پیار کرنے والا، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کینیا تک کا اس کو پیچھا کیا، اس کو قتل کیا گیا۔ تو دوسری طرف عمران ریاض کا جو حال انہوں نے کیا ہے کہ وہ اس وقت یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے ہوش و خواص میں ہے یا کہ مکمل طور پر انہوں نے مفلوج کر دیا اس کے ذہن کو بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے بعید کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرے، خدا نہ کرے یہ کام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں مانگے کہ اگر یہ اس شخص کو ہم نے ضائع کر دیا تو آپ یقین کیجئے پاکستان کو اتنے گمبھیر مسائل میں آپ لے جائیں گے کہ پاکستان کا نکلنا اس سے ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن افسوس جن کے ہاتھ میں اس وقت قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یعنی ان کے پاس یا وقت نہیں ہے یا وہ قصدن کرتے ہیں، وقت تو ہے لیکن ان کا یعنی بغض عمران میں وہ اس ملک کو بھی داؤ پر لگا چکے ہیں۔ تو اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔